السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 4 ہے ایمانیات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، رواہ الترمذی۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمد للہ، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمد للہ ہے۔ تو میں نے یہ بات کی تھی آپ سے کل کہ یہ لا الہ الا اللہ کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات کی تھی، 2-3 باتیں اور اس میں کر کے پھر اگلا ٹکڑے پہ بات کرتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جس کی بنیاد پر انسانیت کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا گیا کہ آپ اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اگر آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ یہ بقیہ اور جتنا ہم نے نام دے رکھا ہے، جتنا بھی سید ہیں، شیخ ہے، پٹھان ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی پنڈت ہے، ٹھاکر ہے، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے، وہ چاہے جین کی طرف سے ہو چاہے کرسچن کی طرف سے ہو، جتنی بھی قومیں ہیں سب کو ایک جملے میں لپیٹ دیا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے۔ تو اسلام کے ماننے والے ایک یونٹی ہے، کفر ایک یونٹی ہے۔ تو اس دونوں کی تقسیم کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ مانتا ہے، دوسرا آدمی لا الہ الا اللہ نہیں مانتا ہے، لہذا 2 حصے میں پوری دنیا کو تقسیم کرنے والا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے۔ ایک بات اور بریکٹ کے آپ کو بتائیں، یہ اتنی ذکر بار بار توحید کا جو ہو رہا ہے، ابھی تو ہوتا ہی رہے گا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں توحید پرست ہوں کہ نہیں ہوں؟ وہ بھی ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایسی گفتگو سننے سے اگر آپ کو اندر سے الجھن ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یہ آپ کو بتا دیں۔ اگر توحید کی گفتگو ہوتی ہے، کیوں؟ مولانا سراج بہت اچھے آدمی ہیں، کب تک؟ جب تک توحید پر بات نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان، کب تک؟ جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تب تک۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا پہلا جملہ آپ نے استعمال کیا، جتنے، کیونکہ اندر توحید تھی نہیں، جن لوگوں کے اندر بھی شرک تھا ہر طرح کی مخالفت کی گئی، اور آخری درجہ یہ ہوا کہ ان کا مرڈر کر دیا جائے گا۔ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ مرڈر کی کوشش کی گئی۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا پلاٹ قبضہ کیا تھا، نہ کسی کی پراپرٹی ماری تھی، نہ کسی کی جان لی تھی، نہ کسی کو گالی گلوچ، کچھ بھی نہیں تھا، سب آپ جانتے ہیں۔ میں لمبی بات کرنے کے بعد سب کچھ آپ جانتے ہیں، بس صرف ایک بات انہوں نے کہہ دیا تھا کہ توحید کا جیسے ہی نعرہ مارا ہر طرح کی مخالفت شروع ہو گئی۔ آپ ایسی باتیں کریں گے، لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں اکٹھا نہیں ہو پائیں گے، چھٹیں گے لوگ، کیوں؟ وہ اندر کی جو کیفیت ہے نا، وہ برداشت نہیں کر پاتی توحید کو۔ توحید کو برداشت کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہر آدمی، کل میں نے ایک صاحب کے بارے میں پوچھا یہاں ایک صاحب سے کہ وہ صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں، آتے تھے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور ایسے اب تک اس مسجد میں 4 یا 5 لوگوں کو جانتا ہوں وہ جو آتے تھے اب نہیں آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
तो पता चला कि नहीं साहब, ये बात जम नहीं रही है, ये बात जम नहीं रही है। कभी भी आप मुनकर पर बोलेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। एक साहब हैं, इसी महफिल में आते हैं, बैठते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठते? मैंने एक दिन गुफ्तगू कर दिया कि रिश्वत बुरी चीज है और रिश्वत लेते हैं। जिस आदमी के मुनकर के खिलाफ बात होगी वो आपसे पत्ता काटेगा, हमसे नहीं पत्ता काटता, वो हमसे कट जाए सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुनकर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और फिर उसमें तौहीद, शिर्क सबसे बड़ा मुनकर है। अगर आप शिर्क के खिलाफ बोलेंगे, अगर आज भी हमारे दिल में भी अगर अंदर अंदर हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा हल्का बोलना चाहिए, बहुत टाइट बोल रहे हैं मौलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को ये ऑफर किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा लाइट कर ले मामले को, ये बहुत टाइट हो रहा है मामला। कुरान की आयत है कि थोड़ा सा आप तौहीद के बारे में जरा से कंप्रोमाइज वाली गुफ्तगू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़, और नबी के बस में नहीं था, ना आपका मिजाज था और ना आपको इजाजत थी, ना आप ऐसा कंप्रोमाइज कर, बहुत ही कंप्रोमाइज आपने किया, ऐसा नहीं है। शराब पीने वाले से तो हुआ कि भाई ठीक है ईमान कबूल करेंगे, शराब नहीं छोड़ पाएंगे, आपने कहा ठीक है ईमान कबूल कर लो। ज़ानी आया, कहा मैं जिना का आदी हूं, आपका इस्लाम जिना हराम बोलता है, उन्होंने कहा पहले इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन एक मरतबा एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा बुत से लेकर इतना बड़ा अपने घर में सीरियल में रखे हुए हूं और इनसे बड़ा मुझे प्यार है, एक जमाने से हम इनको क्या है, इनकी दंडवत करते हैं, इनसे झुकते हैं, आप मुझे इतना इजाजत दिए मैं ईमान कबूल करूंगा। पहले हमें छोटे वाले को हटाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद ऐसे करके करके टाइम लगेगा, लेकिन हटाएंगे आखिरी वाला भी, ये वादा भी करता हूं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। हुजूर ने कहा एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं, चाहे कबूल करो और चाहे नहीं कबूल करो, तो आप लोग भी अपना इम्तिहान लेते रहें। अगर ये गुफ्तगू तौहीद की अच्छी नहीं लग रही है तो उसको खुरचे निकालें, वो अंदर चोर बैठा हुआ है, वो चोर गड़बड़ कर रहा है। तो तौहीद की ये भी एक पहचान है, और ये हमारे नबी के हर जमाने में होता रहा है, आज भी होता रहा है। और इसी बुनियाद पर हम मुनकर पर गुफ्तगू करना, क्योंकि वो मुनकर पर गुफ्तगू करने में लड़ाई होती ही होती है, लोग बर्दाश्त ठंडे पेट कर सकते ही नहीं है। और सबसे बड़ा मुनकर कौन है? सबसे बड़ा मुनकर शिर्क। तो इसलिए ये एक पहचान है। बहरहाल तो ये कलमे की वजह से ही दो पहचान बनी, एक पहचान बनी कुफ्र की, एक पहचान बनी इस्लाम की। तो यकीनी बात है कि जिसने कम्युनिटी को दो हिस्से में बांटा वो कौन सा कलमा है? वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अच्छा, इस्लाम किसी की जान लेना पसंद नहीं करता, हत्ता कि उसने हुकूक बयान किए, जानवर तक के बयान किए। यहां तक कहा गया है कि सुराख में पेशाब नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई मखलूक हो, वो आपको भी नुकसान पहुंचाए और उसको भी नुकसान पहुंचे, उसको तकलीफ पहुंचे। जो इस्लाम एक जानवर को मारने के लिए भी क्या कहता है, गाइड करता है कि आप अपने शौक के लिए जानवर को नहीं मारें, जरूरत के लिए ही जानवर को ज़बह किया जा सकता है, शौक के लिए किसी जानवर को नहीं मारा जाता। वो कहता है कि इस कलमे की वजह से जिहाद होगा तो इसी कलमे की बुनियाद पर होगा। अल कलमतुल्लाहि हियल उलिया। इस कलमे अगर कोई भी वजह, जितने भी लोग जंगे करते हैं, हम किसी से कह दें कि कोई शहीद है या फला है, वो एक ज़बानी बात है। जंग की वजह जमीन नहीं हो सकती। दुनिया किस वजह से जंग करती है? हमारी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, एक मुल्क दूसरे। हमारे पास जमीन की वजह से कोई जंग नहीं हो सकती। हमारी वजह जंग की सिर्फ एक ही हो सकती है कि तुम इस कलमे के मुनकर हो और तुम इस कलमे के मानने वाले पर जुल्म कर रहे हो। यही वजह होती है जिहाद की, वरना जिहाद की वजह और कोई दूसरी नहीं होती है। या तो जुल्म होगा इस कलमे को ना मानने वाले पर, कलमा मानने वाले के खिलाफ बात होगी, वरना हुजूर ने फरमाया, हुजूर से पूछा गया कि एक आदमी जंग करता इस वजह से, कई वजह हुआ, उसमें से कौन सी वजह ऐसी है जो जिहाद कहलाएगी? तो आपने फरमाया कि जिहाद तो सिर्फ वो कहलाएगा
جس میں کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے بندے نے کیا کیا ہے؟ تلوار اٹھائی ہے، ورنہ ہمارے یہاں تلوار اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو تمام چیزوں کا احترام کرتا ہو جانوں کا، لیکن جہاں معاملہ لا الہ الا اللہ کے انکار کا آئے گا، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ظلم کا آئے گا، تو پھر ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے پھر طاقت فیصلہ کرے گی۔ بات سمجھ میں رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اچھا، یہ جو قیامت میں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ اس پر مطالعہ نہیں کر پایا، میں آج پریشان تھا کہ اس کو دیکھوں۔ جو بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ میں غلط کہہ جاؤں، میں اگر غلط کہوں گا تو میں پھر دوبارہ اس کی وہ بھی کروں گا۔ میرا اپنا اندازہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بات کر رہا ہوں، کہ قیامت میں یہ جو میزان رکھا جائے گا، تولا، یہ کافر کے لیے میزان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی کافر ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، یہ تو میزان رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ والوں کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کی بنیاد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں سے مثال کے طور پر ایک آدمی کافر ہے تو کافر کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارا اعمال برباد ہو گیا؟ اس نے کہا اعمال پہلے سے کیا ہے، برباد ہے، کیونکہ وہ رجسٹریشن ہی نہیں کرایا ہے۔ بہت اچھا تھا، بہت خراب تھا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث صرف یہ ہے کہ تم نے اپنا رجسٹریشن آپ نے ایمان والوں کی لسٹ میں نہیں کرایا، لہذا آپ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں۔ اب جب میزان رکھا جائے گا، تولا جائے گا، کس کے لیے تولا جائے گا؟ کہ ایمان، کیونکہ ایمان کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ ہر ایمان والے کا آخری نتیجہ جنت ہے۔ آخری نتیجے سے پہلے جو نتیجہ بھگتنا، اس کے لیے ہی میزان اور ترازو رکھی جائے گی۔ بات میں سمجھے؟ مثلا ایک آدمی ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد بہت سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، صرف اس کو بتانے کے لیے کہ تم نے اتنے شرارت کی ہے، لہذا اس کی وجہ سے جہنم ہے۔ لیکن ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ ہر حال میں تو جنت پہ جانا ہی جانا ہے۔ جس آدمی نے اقرار باللسان کیا ہے، زبان سے مانا ہے اور دل سے تسلیم کر لیا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ ہر حال میں جنت ہی جنت ہے۔ تو افضل الذکر میں آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ہر حال میں اس کا نتیجہ آخری کیا ہے؟ اس کا آخری نتیجہ جنت ہے۔ کافر کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کافر کا حساب صرف اس کے اطمینان کے لیے کرایا جائے گا، نوٹ کر لیں کہ اس کو یہ نہیں ہو، کیونکہ جج، اچھا جج وہ کہلاتا ہے جو ملزم کو مجرم کی گلٹی فیل کرا دے۔ پھر سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اچھا جج وہ کہلاتا ہے کہ جس پر الزام رکھا گیا اس ملزم کو تسلیم کرا دے کہ اپنے آپ سے وہ کہنے لگے کہ میں مجرم ہوں۔ سب سے اچھا۔ اب ان ججوں میں سب سے بڑا جج کون ہے؟ سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ مالک کل ہے، ہمارا اللہ ہے۔ وہ ان کو جن لوگوں کے جرم ہوں گے ان کو صرف، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے، قادر ہی نہیں مستحق بھی ہے کہ ایک آدمی کا کان پکڑ کر بولے جہنم میں چلے جاؤ، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے کچھ بھی۔ جیسے پھانسی کے مجرم کو اگر کہا جائے کہ تمہارا دل چاہے تو تم پھانسی کے تختے تک جاؤ اور دل چاہے نہ جاؤ، آپ بتائے جائے گا؟ وہ کبھی نہیں زندگی میں جائے گا۔ لیکن وہ مجبور ہے کہ ہمارا بس نہیں ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ٹانگ کے لے جایا جائے گا۔ آپ اپنے بس کو کھو چکے ہیں۔ پروردگار عالم کے سامنے ساری دنیا بے بس ہے۔ وہ اگر کسی کا کان پکڑ کے جنت میں ڈال دے تو بھی نہیں، کچھ کا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اور کان پکڑ کے جہنم میں ڈال دے تو بھی۔ لیکن اس نے اپنی ذات پر لکھا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا اور میں اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑوں گا، لہذا وہ گلٹی فیل کرائے گا۔ گلٹی جانتے ہیں کہ اندر سے بندہ احساس کر لے کہ میں نے غلطی کیا ہے، اور میں تیرا ہی نہیں کہ غلطی کیا ہے، مجھے جو سزا دی جا رہی ہے میں اسی کا مستحق ہوں، اسی کا نام گلٹی ہے۔ تو کافر کو وہ گلٹی فیل کرانے کے لیے ساری عدالتیں لگ جائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میزان کا جو اصل مقصد ہے، وہ میزان کا اصل مقصد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔
اگر یہ بھی آپ کو بتا دیں ایک بات بہت اہم بات کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کروڑوں گناہ کیا ہو لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے جہنم میں نہیں جائے گا. نوٹ کر لیں اس بات کو. اس کلمے کے طفیل سے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے اللہ کے خلاف جتنا بھی گناہ کیا ہوگا. شرط کیا ہے؟ شرک نہیں کیا ہو. اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے. توحید سے اتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ اس توحید کے طفیل میں سارے گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. اس میں یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک آدمی نے شرک کر لیا, اب وہ سوچے کہ اب تو اللہ ہم کو معاف ہی نہیں کرے گا, اب کیا فائدہ ہے. میں دنیا میں اگر آپ توبہ کر لیں گے تو معاملہ ختم ہے. مطلب کیا اس آیت کا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ شرک کیا بغیر توبہ کے مر گیا تو جو امید پر بندہ ہے کہ اللہ رحمت للعالمین اور اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, معاملہ بخش دے گا, وہ کہہ رہا میں قطعی نہیں بخشوں گا. یہاں توبہ کر لیا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا کہ مجھ سے شرک ہوئی, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اس آیت کے ضمن میں نہیں ہے. اس آیت کے ضمن میں کیا ہے کہ کفر کی شرک کی حالت میں کیا ہوا, اس کا انتقال ہوا. اب وہ جو امید لگایا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, نہیں, اللہ غفور الرحیم اپنی غفاریت اور رحمانیت وہ شرک کے مقابلے میں نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا ہے میں ضرور جو ہے وہ سزا دوں گا. تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ساری بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ہر حال میں اس کو نکالا جائے گا. تو کفر کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا, اور اگر میزان ہوگا بھی تو صرف ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ تم زیرو پر ہو, یہ دیکھ لو تمہارا اعمال ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ اللہ کی عدالت میں آرگومنٹ بھی ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں نے تو ایسا نہیں کیا, تو ان کے خلاف وٹنس پیش کی جائے گی. کبھی جو ہے وہ فرشتوں کی فائل نکال کے پیش کی جائے گی, کبھی جو ہے وہ جس زمین کے حصے پر گناہ کیا گیا ہے وہ پیش کیا جائے گا, کبھی انسان کا اپنی باڈی خود اس کے خلاف ساکشی بنے گی. یہ تینوں قسم کے گواہ, اور ان تینوں کے علاوہ خود علم الہی سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑی ساکشی گناہ نہیں, سب سے بڑا ساکشی کون ہے؟ اللہ کا جاننا. اللہ جانتا ہے, زیادہ یہ تینوں تو آپ کو اطمینان کے لیے کرایا جا رہا ہے, ورنہ سب سے بڑا ساکشی کون ہوتا ہے؟ پروردگار عالم ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں. لہذا ان کا حساب کا معاملہ دوسرا ہے, تمہارے حساب کا معاملہ دوسرا ہے. تو افضل الذکر کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ بنیاد بنے گی میزان کی. اس کی آخری ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. جس وقت ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی کے 99 فائل ہوں گے, اور ایک ایک ورق پر اس کے جو ہے مختلف قسم کے گناہوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوگا. پروردگار عالم اس کے ساتھ رحم کا مادہ فرمائے گا. رحم کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں. اس کی رحمت کلک کرے گی توحید والوں کے لیے, اس کی رحمت شرک والوں کے لیے کبھی کلک کرے گی نہیں. تو جب رحمت کلک کرے گی تو پروردگار عالم اس سے کہے گا فرشتے سے کہ اس کا یہ جو گناہ ہے نا, اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں ڈال دو. ایک روایت. دوسرے میں ہے کہ وہ پلٹتا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھتا جائے گا گناہوں کا. اچانک اس میں سے ایک کارڈ نکلے گا, کارڈ کا لفظ بطاقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, نکلے گا, اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اپنی زندگی میں کہا ہوگا, اور اس جو کہا ہوگا اس کے خلاف اس نے شرک نہیں کیا ہوگا, اس کے خلاف شرک نہیں کیا ہوگا. بہت سے گناہ کیے ہوں گے, انسان ہے, غلطی ہوئی ہے. وہ کارڈ اٹھا کر کے جب, کیونکہ وہی کارڈ لا الہ الا اللہ ویلیویبل والا ہے کہ جس کے ساتھ شرک ملوث نہیں ہو, جیسے ہی وہ پلڑے میں رکھا جائے گا, حدیث میں آتا ہے جیسے ہی پلڑے میں رکھا جائے گا سارے گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا, اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا اپنے وزن کو لے کر بیٹھ جائے گا, اور بندہ کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. جیسا کل بھی بتایا حضرت موسیٰ کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں
मुझे छोड़कर अल्लाह कहता है एक परड़े में रख दिया जाए और दूसरे परड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये याद रखें, इतनी बहस इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर इसी के लिए कह रहा हूं कि ये लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह को कौल पे नहीं देखें, बल्कि इसकी फजीलत जानने की फिक्र करें कि वो कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है जो इतनी अफजलियत रखता है। वो अगर कैफियत है तो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत वैल्यूएबल वाला है। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला शिर्क भी करता है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना दिल से अगर कहा है तो आखिरी नतीजा जन्नत निकलेगा, लेकिन भुगतना पड़ेगा। वाया जहन्नम जन्नत जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं बंदा, डायरेक्ट जन्नत में जाने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि शिर्क वाले को अल्लाह बख्शेगा नहीं। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे, चला जिंदगी रही। इसके अगले टुकड़े पर बात करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।